بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کی سیاہی اپنے عروج پر تھی۔ سرد ہوائیں جسم کو چھیڑتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جسے کائنات کی کسی بڑے راز کو چھپائے بیٹھی ہو۔ اور اس سنسانی وادی میں ایک نبی اپنے رب کی تلاش میں سردگاہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو تحریک کا رخ بدلنے والا تھا۔ سرد و تیز ہواؤں کا راج تھا، راج کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آدم موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے 2 پتھر اٹھائے اور انہیں رگڑنے لگا، مگر سردی اور ہوا تیز تھی جس کی وجہ سے آگ نہ جل سکی۔ پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک آپ کی نظر ایک جگہ ٹھہر گئی۔ آپ نے زیر لب کہا، آگ! خوشی کی ایک لہر آپ کے چہرے پر دوڑ گئی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور غور سے اس پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر خود سے کہا، ہاں واقعی آگ ہے۔ اب آپ اپنی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوئے جو سردی سے کانپ رہی تھی۔ آپ نے نرمی سے کہا، سنو، تم پریشان نہ ہو، مجھے دور سے آگ نظر آئی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، یا میں کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اس سے گرم ہو سکو۔ یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام تیزی سے اس پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آگ ایک درخت پر چڑھ رہی تھی، مگر نہ وہ درخت کو جلا رہی تھی اور نہ ہی اس کے پتوں کو۔ وہ ایک ایسی آگ تھی جو درخت پر چل تو رہی تھی لیکن اس کے پتوں کو جلا نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی حسین آگ تھی جو درخت کے حسن کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ڈوب کر اسے دیکھتے رہے۔ پھر اچانک انہیں اپنی اہلیہ کا خیال آیا۔ انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا، انتظار کرنے لگے شاید کوئی چنگاری گرے، مگر کوئی چنگاری نہ گری۔ مایوسی نے دل کو گھیر لیا۔ تب انہوں نے کچھ سوکھی گھاس اور ڈنڈیاں جمع کی اور آگ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جو ہی انہوں نے ڈنڈیاں آگ میں ڈالی تو آگ اچانک بھڑک کر آگے بڑھی۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اس عجیب اور پراسرار آگ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک نہایت خوبصورت، پرہیبت اور دل نشیں آواز گونجی، موسیٰ! حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، مگر وہ آواز ہر سمت سے آ رہی تھی، موسیٰ! 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 یہ آواز صرف کانوں سے نہیں بلکہ جسم کے ہر ذرے سے سنائی دے رہی تھی۔ ہیبت اور عظمت کا ایک عجیب احساس ان پر طاری ہو گیا۔ اب ان کا دھیان دوبارہ اس درخت کی طرف گیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا یہ عام آگ نہیں، یہ تو رب کائنات کی تجلی ہے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی عظیم ہستی انہیں پکار رہی ہے۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، لبیک! لبیک! میں حاضر ہوں، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ جواب آیا، میں تیرے آگے بھی ہوں، تیرے پیچھے بھی ہوں، تیرے دائیں بھی ہوں، تیرے بائیں بھی ہوں، بلکہ میں تیرے بہت قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، یہ آپ کی آواز ہے یا کسی فرشتے کی؟ جواب آیا، نہیں، یہ میں ہوں جس نے تجھے اس آگ سے پکارا ہے، میں وہی ہوں جو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، یہ کائنات کے رب کی آواز تھی، وہ رب جو ہر جگہ موجود تھا، جو بندے کی دل کی ہر دھڑکن کو جانتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک عام سی نظر آنے والی آگ ہدایت کا نور بن گئی اور ایک مسافر اللہ کا پرہیزگار رسول بن کر ابھرا۔ یہ وہ آغاز تھا جس نے تاریکی میں ایک عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی۔ عزیز و وقار بہن بھائیوں، اس واقعے کو آپ کے سامنے لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔
کہ اس واقعے میں ایسا کیا ہوا تھا۔ دیکھیں، سرد ہوا کی راتیں تھیں، ہر طرف سرد تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس ٹائم بکریوں کے ایک بھیڑ کو بھی چرا رہے تھے اور اپنی زوجہ کے لیے بھی پریشان تھے کہ ان کی زوجہ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، ان کو بچانے کے لیے وہ ایک کوہ طور کی پہاڑی پر گئے اور وہاں جا کر اللہ پاک کی ان پر وحی نازل ہوئی۔ عزیز و وقار میرے بہن بھائیوں، یہ کوئی چھوٹی سی شان نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی شان ہے کہ اللہ پاک جون سا ہے ہمیں ہر چیز پر بتاتا رہا ہے۔ آج بھی ہم ان واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی تھے، حضرات تھے، انبیاء اکرام تھے، ان کے اوپر کس طرح وحی نازل ہوئی، کس طرح ان کو دین اسلام کے راستے پر چلایا گیا۔ محترم ناظرین، آپ کے لیے اس واقعے کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ اگر آپ کو اس واقعے میں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھے گا، اور اگر آپ کو میرا واقعہ پسند آیا ہو یا میری ویڈیو کے متعلق کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں شیئر لازمی کریں، تاکہ ہم آپ کی اچھی بات بھی دیکھ سکیں اور بری بات بھی۔ کوشش کریں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس کو درست کریں، اور اگر صحیح ہے تو ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا اور بھرپور واقعہ لے کر آئیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل کے پہ نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں اس ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔